بلوچستان کا جو حدود ضربہ ہے وہ دنیا کے 172 ممالک سے زیادہ ہے. جو عوام ہے نا ان کو 200 سے لے کے 600 میل کا فاصلہ طے کر کے جناب اپنے صوبائی دارالحکومت پہ آنا پڑتا ہے. اگر ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ صوبے بننے چاہیے تو یہ انتہائی اپروپریٹ فیصلہ ہے. جتنی آپ کی انسرجنسیز ہیں نام نہاد اسرائیل کی اور انڈیا کی سرپرستی میں، ان ساروں کا توڑ بھی یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان. کل محسن نقوی صاحب نے جو نئے انتظامی یونٹس، نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے جو بات کی، اور اس سے پہلے بھی پچھلے تقریباً 1-1.5 سال سے پاکستان کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن کل کے بعد پاکستان کے سوشل میڈیا پہ پبلک میں اور پولیٹیکل ورکرز میں، پولیٹیکل جماعتوں میں مختلف قسم کی سراسیمگی چھائی ہوئی ہے، اور ہر کوئی اپنے مزاج، اپنی طبیعت، اپنے نظریات، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق اپنا بیانیہ اس ایشو کے اوپر جناب وہ ترتیب دے رہا ہے. حقیقت کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ پاکستان کی آبادی 1947 کے اندر کی صورتحال یہ تھی کہ جب پاکستان بنا یہی 4 صوبے اور مشرقی پاکستان، پھر اس کے بعد 1951 کے اندر پاکستان کی جو آبادی تھی اس کی تقسیم اس طرح تھی کہ پنجاب 2 کروڑ، آپ کا سندھ تقریباً 66 لاکھ، کے پی کے تقریباً 60 لاکھ اور بلوچستان 11 لاکھ. اب اس وقت 7 گنا سے لے کے 10-12 گنا آبادی بڑھ چکی ہے. صورتحال یہ ہے کہ 172 ممالک سے زیادہ بلوچستان کا جغرافیہ ہے. بلوچستان کا جو حدود ضربہ ہے وہ دنیا کے 172 ممالک سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے اندر کسی قسم کی کوئی ہنگامی صورتحال ہو جائے، اس کو ڈیل کرنا، اس کو جناب ٹیکل کرنا وہ انتہائی دشوار ہو جاتا ہے اس کے اس وسیع ترین حدود ضربے کی وجہ سے. لیکن وہ قائم ہے، 172 ممالک اس سے چھوٹے ہیں پوری دنیا کے اندر. پھر اسی طریقے سے پاکستان کے اندر یہ تاثر جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں جناب، نئے صوبے تو بڑا مشکل کام ہے، نئے صوبے تو بن نہیں سکتے، نئے صوبے تو امپاسبل ہے. وہ بھائی کس طرح امپاسبل ہے؟ تاریخ گواہ ہے کے پی کے اندر فاٹا ضم ہوا، بہاولپور پنجاب کے اندر ضم ہوئی ریاست. پھر اسی طریقے سے کے پی کے اندر چترال، دیر، سوات یہ ریاستیں تھیں، علیحدہ علاقے تھے، ان کی آئینی حیثیت علیحدہ تھی. یہ کے پی کے اندر شامل ہوئے. بلوچستان کے اندر آپ کا مکران، خران، لسبیلا یہ علیحدہ ریاستیں تھیں، یہ شامل ہوئی. اسی طریقے سے آپ کی جناب سندھ کے اندر خیرپور وہ ایک علیحدہ ایک ریاست کے طور پہ اور ایک علیحدہ ٹیریٹری کے طور پہ تھی، اس کو ضم کیا گیا. یہ ساری چیزیں 79 سالوں میں پاکستان کے جو پچھلے تھے اس میں یہ سارے فیصلے ہوئے. صوبوں کی آبادی بھی بڑھائی گئی، صوبوں کا حدود ضربہ بھی بڑھایا گیا، صوبوں کا جغرافیہ بھی بڑھایا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک صوبہ 66 لاکھ اوسطن آبادی کے اوپر ہے. چائنا کے اندر ایک صوبہ اوسطن 3.5 کروڑ کی آبادی کے اوپر ہے. یہی چیز آپ کو ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر نظر آئے گی کہ تقریباً ان کے جو صوبے ہیں وہ 50 لاکھ سے لے کے زیادہ سے زیادہ میرے خیال کو 3 کروڑ یا 2.5 کروڑ یا 10 کروڑ سے بھی نیچے ایوریج ان کی جناب 3-3.5 کروڑ کی آبادی ہے، جس کے اوپر ان کی ساری ریاستیں ہیں، سوائے 2 ریاستوں کو، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور راجستھان. یہ 3 ریاستوں کے علاوہ تمام کی تمام ریاستیں جو ہے نا ایوریج 1 کروڑ سے 3 کروڑ کے درمیان ہیں ان کے صوبے. اب اس پوری صورتحال میں اصل جو ایشو ہے نا، ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے.
پاکستان کی عوام کا عالم یہ ہے کہ تعلیم کے معاملات ہوں، صحت کے معاملات ہوں، محکمہ مال کے معاملات ہوں، پراپرٹی کے معاملات ہوں، آپ کی آل اولاد کے مختلف سرٹیفکیٹس بنانے کے معاملات ہوں، آپ کا کوئی ایشو بھی ہو، آپ کی ڈگری کے معاملات ہوں، جو عوام ہے نا ان کو 200 سے لے کے 600 میل کا فاصلہ طے کر کے جناب اپنے صوبائی دارالحکومت پہ آنا پڑتا ہے۔ بزرگ کھجل ہو جاتے ہیں، خواتین کھجل ہو جاتی ہیں، جوان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، لیکن ان کو ان کے مسائل کا حل نہیں ملتا۔ تبھی جنوبی پنجاب بھی روتا ہے، تبھی بلوچستان کے اندر بسنے والے دور دراز کے جتنے ڈسٹرکٹ ہیں وہ بھی روتے ہیں، پھر اسی طریقے سے سندھ اور KPK کا بھی یہی عالم ہے۔ ان حالات کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ صوبے بننے چاہیے تو یہ انتہائی اپروپریٹ فیصلہ ہے، اور میں ذاتی طور پہ بھی آپ کو بتاؤں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہوگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب خرچے بڑھ جائیں گے، اتنے گورنر، اتنے وزیر اعلیٰ، اتنے وزیر، نہیں، اس کے اوپر جن لوگوں نے پراپر کام کیا ہے، اگر پاکستان کے اندر تقریباً ہر ڈویژن کو اگر ایک صوبہ بنا دیا جائے، یا KPK کو 2 سے 3 حصوں میں، پنجاب کو 3 حصوں میں، سندھ کو 2 سے 3 حصوں میں، بلوچستان کو 3 حصوں میں صوبہ بنایا جائے تو تقریباً 400 ارب روپے کی بچت ہے۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مت ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو عوام کے اندر پھیلائی جاتی ہے کہ جناب زیادہ صوبہ بننے سے زیادہ خرچے ہو جائیں گے۔ آپ کی ڈیفیشنسی ختم ہوگی، آپ کی ورتھ جو ہے وہ آپ کی بڑھے گی، آپ کی ایفیشنسی ریاست کی بڑھے گی، ریاست کی جناب کمپیٹنسی بڑھے گی، آؤٹ پٹ اور رزلٹ اچھا آئے گا، تعلیم، صحت، صنعت، زراعت، تجارت، ہر ایشو کے حوالے سے آپ کو اچھے نتائج آئیں گے، جس نتائج کی وجہ سے ریاست جو ہے وہ اچھے طریقے سے پھلے گی، پھولے گی اور پنپے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، لیکن پوری جرات کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اس ایشو کے اوپر پبلک کو موٹیویٹ کیا جائے۔ اور میری ذاتی رائے میں جتنی آپ کی انسرجنسیز ہیں نام نہاد اسرائیل کی اور انڈیا کی سرپرستی میں، ان ساروں کا توڑ بھی یہی ہے کہ آپ ہر صوبے کو 2 سے 3 حصوں میں تقسیم کریں، پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کی 80% جناب جتنی اجیت دیول نیٹ ورک کی اور اسرائیل کی اور صہیونیت کی پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں وہ بالکل زمین دوست اور زمین بوس ہو جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔